الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ محبت سے، عظمت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا دخل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہم دنیا کے اندر آ گئے، اللہ حکم فرمائیں گے ہم چلے جائیں گے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بیچ کی زندگی جو اللہ نے دی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق، اللہ جس طرح کہہ رہے اس طرح زندگی گزاریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ یوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اللہ نے یوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین اشرکوا، یا ایھا الذین نافقوا، اے مشرکو، اے منافقو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی دو مرتبہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر بعد میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے اس آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ اس آیت میں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں
کہ جس طرح تم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو اسی طرح تم دل سے بھی کلمہ پڑھ لو۔ جس طرح تم زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اسی طرح تم دل سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کام نہیں بنتا، بلکہ یہ کام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو صرف وہ جو ہے اس کی کام کی ابتدا، اس کے کام کی جو ہے شروعات ہوتی ہے، اور اس کے کام کا اینڈنگ اور اس کے کام کا جو ہے لاسٹ جو اینڈ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ جی انسان جتنا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ آج ہم جو ہے زبان سے ایمان کی کتنی باتیں کرتے ہیں، ہم زبان سے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ہم زبان سے اسلام کی باتیں تو کر رہے ہیں، ہم زبان سے لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے جب بات عمل کی آتی ہے تو ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہے، ہماری بات اور ہمارا کام ایک ہونا چاہیے، ہمارا قول اور ہمارا فعل ایک ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہے، آج ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج ہم کو نماز کے بارے میں پتہ ہے، ہم کو روزے کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد جو ہے آخرت والی زندگی، یعنی کیا ہے، مرنے کے بعد ہمیں جنت میں بھی جانا ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن بات کہاں آتی ہے؟ جب عمل کی بات آتی ہے تب ہم پیچھے اڑتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک یہ شعر پڑھا تھا، اس کا دوسرا مصرع یہ ہے، جو ہے گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج کیا ہے، علامہ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج ہم جو ہے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے دادا، ہمارے پردادا ایمان والے ہیں، وہ بھی چلے گئے، آج ہم بھی ایمان والے ہیں۔ کسی کی زندگی 25 سال کی گزر گئی، میری زندگی 25 سال کی ختم ہو گئی، کسی کی 40 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال۔ تو ہمیں اس بات کا کبھی احساس ہوا، کبھی ہم نے سوچا کہ میں 5 ٹائم کا نمازی کتنا ہوں، میں اسلام پر کتنا چل رہا ہوں، میرا کام اسلام کے مطابق کتنا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو کتنا ادا کر رہا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کیا ہے، 90% دنیا کے اندر نمازی کم ہے۔ آج ہم دیکھیں رمضان ختم ہوئی، اب مسجد میں دیکھیں تو ایک ہی صف، ہر ایک جگہ کا حال یہ ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اسلام کو سینے سے نہیں لگایا، دل سے نہیں لگایا۔ پہلے کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، آج پکی ہے مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ اس لیے آج ہم اپنا خود کا جائزہ لے کہ میرا ایمان مجھے کہاں کی دعوت دیتا ہے، میرا ایمان مجھے نماز پڑھ کھڑا کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر کھڑا کر رہا ہے تو میرا ایمان جو ہے صحیح سلامت ہے۔ ہم غور کریں کہ میرا ایمان مجھے صحیح تجارت پر کھڑا کر رہا ہے کہ نہیں، میرا ایمان مجھے سچ پر کھڑا کر رہا ہے کہ نہیں۔ ہم سوچے کہ میرا ایمان مجھے جھوٹ سے بچاتا ہے کہ نہیں، میرا ایمان مجھے جو ہے شریعت کے مطابق جو ہے مجھے چلا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ایمان کی کمزوری ہے۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم ایمان پر کتنا چل رہے ہیں، ہم اپنے ایمان پر کتنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم 100% نمازی نہیں بنے تو ہم کوشش تو کریں، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ بھی کہتا ہے کہ تم کوشش کرو، پورا کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے ہم دکھائے، ہم نماز پڑھے، ہم نماز کے اندر کتنی سستی کرتے ہیں۔ برسوں ہو گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، ہم نماز کو جو ہے کم سے کم صحیح سلامت ہم پڑھ رہے کہ نہیں۔
ہمارا جو ہے جب رمضان آتا ہے ہم روزے رکھ رہے کہ نہیں، جب حج کا موقع آتا ہے ہم حج پر جا رہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو کیا ہے ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جس جو ہے پہلے اعمال مضبوط ہوگے پھر ایمان مضبوط ہوگا، اس لیے صحابہ کرام جو ہے پہلے ایمان بنانے کے لیے اعمال پر کھڑے ہوتے تھے، جب اعمال مضبوط ہوگے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ حیران ہو جائیں گے، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ میں بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی عمل کرنے کی نیت کریں۔ ذرا ایک مرتبہ آمین کہو، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ ایک مرتبہ کہہ دو انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستے کھولیں گے۔ ہم اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ میں عمل کرنے جا رہا ہوں، توبہ گناہ ہو گیا، آپ توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ آپ حیران ہوگے کہ دو صحابہ کرام انڈونیشیا گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ انڈونیشیا۔ وہاں انہوں نے جو ہے وہ دین کی غرض سے نہیں گئے تھے، وہاں پر وہ جو ہے تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے گئے تھے، اور ان کا جو ہے بزنس کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس طرح میں جو ہے ہم جو تبلیغ وہاں جا کر جو ہے کاروبار کے ذریعے اسلام کو ہم پھیلائیں گے۔ انہوں نے وہاں دکان بنائی، وہاں 5 دن کے اندر وہ 5 مرتبہ دکان کو بند کرتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تو لوگ ان کی جو ہے دکان تھی وہاں لوگ لائن لگاتے تھے، اور قطار در قطار لمبی لائن لگتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں ہمیں صفائی نظر آ رہی ہے، یہاں معاملات کی ہمیں صفائی نظر آ رہی ہے۔ پھر جو ہے کچھ دن ہو گئے، صحابہ کا اور ان لوگوں کا آپس میں کانٹیکٹ ہو گیا، تعلق ہو گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اچھی سے اچھی تجارت کر رہے، سب سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ دین کے اندر 5 مرتبہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اور یہ آپ کو تجارت کے اصول، تجارت کے قاعدے آپ کو کس نے بتائے؟ کہا کہ یہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تجارت کے یہ اصول سکھائے۔ اوہو، جب ان کو یہ بات پتہ چلی، وہ کہا کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دے، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ ایک ایک دو دو کر کے پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے زبان سے کوئی دعوت نہیں دی تھی۔ آج ہمارا نوجوان چلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے یا کوئی غیر جا رہا ہے۔ آج ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن کام ہمارے غیروں والے۔ ہم زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے کام غیروں والے۔ ہم سوچے کہ بھائی میں کہاں جا رہا ہوں؟ ہمارے نوجوان کو اگر سلام کرنا ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر ہے۔ ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ہم جو ہے آج ہمارے پر حالات آ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر مصیبت آئے اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ کے دربار میں نمازی بن جاؤ، 100% مسجد کو آباد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دربار کے اندر گڑ گڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونے والا بندہ بڑا پسند ہے۔ جتنا آپ اللہ کے سامنے رو گے، اللہ جو ہے راستے کو بناتے جائیں گے، جو ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام کو شروع کیا تھا تو یہ بڑے درد تھا، بڑا جو ہے ان کے اندر کڑن تھی، اور روتے تھے، تڑپتے تھے، کیونکہ ان کے پاس زبان نہیں تھی۔ ایک ایک لفظ کو بولنے کے لیے ان کو اتنا وقت لگتا تھا کہ 70 مرتبہ وہ زبان سے الفاظ نکالتے تھے، وہ بول ہی نہیں پاتے تھے، لیکن درد تھا۔ پتہ ہے کہ امت کا ایک طبقہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہر طرف گمراہی، ہر طرف جو ہے عداوت، ہر طرف دشمنی، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ لیکن یہی مولانا الیاس صاحب جب رات کو اپنے بستر پر آتے تھے، اپنی بیوی کو یہ شعر سناتے تھے اور پڑھتے تھے، کسی کی شب سو کے کٹے، کسی کی شب رو کے کٹے،
کسی کی شب سو کے کٹے، کسی کی شب رو کے کٹے، مگر الیاس کی نہ سو کے کٹے نہ رو کے کٹے۔ روں تو کیسے روں، سوں تو کیسے سوں، جہنم کی طرف ایک طبقہ جا رہا ہے۔ اگر میں لوگوں کی فکر نہیں کروں گا، اگر میں اپنے آپ کی فکر نہیں کروں گا، اپنے آپ کے ایمان کے اعمال کی بچانے کی فکر نہیں کروں گا، تو یہ امت جہنم کی طرف جائیں گی۔ اگر میں نہیں سنوروں گا، اگر میں مضبوط نہیں ہوں گا، تو میرے پیچھے چلنے والی امت یہ بھی کمزور ہو جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہے مسلمانوں کو نہ مارا جائے، نہ پیٹا جائے، نہ کاٹا جائے، مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، تو بات یہ ہے اللہ کے دربار میں آ جاؤ۔ جو ہے زبان سے بولنے سے اور جتنے بھی لیکچر سن لینے سے، اتنی باتیں آ کر جو ہے یہاں صورت میں آ کر تقریر کر لینے سے یہ ایسا کرو تو ایسا ہوگا نہیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتا کر گئے، اگر آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو مصیبت ہوئی، آپ کو ستا رہا ہے، آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ کے سامنے مانگو، سارے پریشانیوں کا حل اللہ کے راستے میں نکل۔ ساری پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنا۔ آج ہم کیا ہے نا امید ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ فقیر مانگتا ہے، وہ مانگتا رہتا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایمان والوں کی صفت بتائی، یا ایہا الناس انتم الفقراء، اے ایمان والو تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، چاہے دنیا میں تم جتنے بھی مالدار ہو جاؤ، کتنے بھی اربوں خربوں پتی ہو جاؤ، لیکن میرے سامنے تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ اسی لیے اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے جو ہے مانگنے والا بندہ بڑا پسند ہے۔ آپ نے فقیر کو دیکھا ہوگا کہ وہ مانگتا ہے، دیتا ہے تب بھی مانگتا ہے، کوئی نہ دے تب بھی مانگتا ہے۔ اسی لیے کہ ایمان والے کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جس دربار میں مانگ رہا ہوں وہ دربار کتنا بڑا ہے، جس دروازے پر جا رہا ہوں وہ دروازہ کتنا بڑا ہے۔ وہاں سخی بھی خالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ نہیں جاتا، جو ہے بھکاری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے نہیں جاتا۔ اگر کوئی غیر بھی آ جائے مسجد کے اندر وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھے، ایمان کو بنانے کی فکر کرے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، آج ہم یہ غور کریں، آج ہم یہ سوچیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھیں مسلمان ہو گئی کہ نہیں؟ اگر یہ مسلمان ہو گئی ہے تو یہ غیر محرم کی طرف یہ نظر نہیں اٹھے گی۔ اگر یہ غیر محرم کی طرف نظر اٹھ رہی ہے تو میری آنکھیں مسلمان نہیں۔ اگر یہ میری زبان مسلمان ہو گئی ہے، اگر ہو گئی ہے تو یہ اس زبان سے جھوٹ اور غیبت نہیں نکل سکتی۔ اگر جھوٹ اور غیبت جو ہے نکل رہی ہے زبان سے تو ہماری زبان جو ہے مسلمان نہیں۔ اگر ہمارے کان مسلمان ہو گئے ہیں، اگر ہو گئے مسلمان تو کیا ہے یہ زبان سے شریعت کے خلاف جو ہے بات نہیں سن سکتے۔ آج ہم کتنا سن رہے، لوگ بول رہے ہیں پھر بھی ہم سن رہے ہیں۔ اصل کرنے کی بات ہے، جب کرنے کی بات آتی ہے تب ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو مارا اس لیے جا رہا ہے کہ مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے والا نہیں۔ اللہ کا جو ہے دنیا کی حکومتیں بدل سکتی ہے، دنیا کی جو ہے رخ بدل سکتے ہیں، لیکن رب کائنات کا جو ہے حکم اور رب کائنات بدل نہیں سکتا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہر کوئی دنیا میں آ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، بول رہا ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا قانون کبھی نہیں بدل سکتا۔ ہواؤں کا رخ ادھر ادھر بدل سکتا ہے، لیکن میرے کائنات، میرے رب کائنات کا حکم کبھی نہیں بدل سکتا۔ آپ مانگو، ہم دیکھیں کہ بھائی میری کمی کیا ہے۔ آج ہم اپنی کمی کو نہیں دیکھ رہے کہ بھائی میں کتنا مسلمان ہوں، میں کیسا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے، ایک ایک انسان اپنے اوپر دیکھے، میں بھی دیکھوں کہ میرے اندر کیا کمی ہے۔ آپ اپنے جو ہے ایک اپنا جائزہ لے، اپنا سروے نکالے کہ ہمارے یہاں بستی کے اندر نمازی کتنے ہیں، میری بستی کے اندر کتنے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، میری بستی کے اندر کتنے جو ہے با پردہ جو ہے عورت ہے،
اگر نہیں ہے تو ہم فکر کریں، یہ میری کمزوری ہے، آپ کی کمزوری ہے، ہم نے فکر نہیں کی۔ اگر ہم فکر کریں گے اللہ ضرور راستے کھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان پر جما دے۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالی راستے کھولنے والے ہیں۔ آپ کو ایک جو ہے آپ ایمان جو ہے نا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ آپ ایمان کو جو ہے سائڈ پر رکھو، اپنے روپے پیسے سائڈ پر رکھو، گھر کو سائڈ پر رکھو، لیکن یہ پیسے روپے ختم ہو جائیں گے، لیکن ایمان کی دولت اتنی بڑی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ ذرا دھیان سے سنیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پوری کائنات کے اندر کیا ہے، کافروں کو میں بھر دوں لیکن ایک ایمان والے کے برابر جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا ایمان ہے، ایمان والے کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی بڑی ہے۔ اس لیے جب انسان اس کی فکر کرتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا ایمان گھٹ رہا ہے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے اندر جو جان ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی جو ہے اس کا ایمان ہے۔ جب جو ہے قیامت کے دن ایک آدمی 99 گناہوں کے دفتر لے کر آئے گا، اس کے گناہ بھرے ہوں گے، اس کے مقابلے میں فرشتہ ایک کاغذ لے کر آئے گا اور اس کاغذ کو جو ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا۔ جب پلڑے میں رکھے گا تو اس کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ وہ انسان کہے گا اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندے یہ تیرا ایمان ہے، یہ تیرا ایمان ہے، یہ تیرا ایمان ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کے جو ہے یہاں پر تھی اس کی زندگی کے گناہ، ایک سائڈ پر اس کا ایمان۔ اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اے میرے بندے ایک طرف تو جو ہے زمین و آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دے، ایک طرف تو ایمان کو رکھ دے، تیرا ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایسے میرے نوجوانوں جب انسان کے پاس ہمارے آج ہم طے کرے کہ ہم ایمان کو بنائیں گے، ہم ایمان پر کھڑے رہیں گے، ایمان پر صحیح طریقے سے ہم اتریں گے۔ جب انسان کے پاس کوئی چیز جتنی اہمیت والی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، جب ہمارے پاس ایمان ہے اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ بچپن کے اندر میری ماں نے مجھے جو ہے ایک سونے کی انگوٹھی بنا کر دی تھی اور کہا تھا اس کو پہننا۔ جب میں پہن کر باہر نکلا تو ایک سونار جو ہے آیا اور میرے پاس سے اس نے کیا ہے لے لیا، جو سونے کی انگوٹھی میرے پاس سے لے لی اور کہا کہ میرے پاس ایک گڑ ہے، ایک میٹھی چیز ہے، اس کو تو چکھ کیسا ہے؟ تو میں نے چکھا اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے مجھے انگوٹھی دے دے، میں تجھے ایک لذت والی چیز دیتا ہوں اور تو بے لذت چیز کو لے لے۔ میں ایک لذت والی چیز دیتا ہوں اور بے لذت چیز مجھے دے دے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، شیخ سعدی یہ فرمانا چاہتے ہیں میرے پاس سونے کی جو انگوٹھی، اس سونے کی انگوٹھی کی قدر میرے پاس نہیں تھی، میرے پاس یہ چیز کی قدر نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو دے دیا۔ اس لیے آج ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان جیسی دولت ہے، اس لیے ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں اور اس پر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اور زبیدہ خاتون، ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن میں چل رہا تھا، ایک دن دریا کے کنارے پر میرا اور میری بیوی کا گزر ہوا اور میں نے دیکھا کہ یہاں ایک بہلول دانا بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون رشید کا وہاں سے گزر ہوا، وہاں کے گزر جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ہارون رشید ایک مٹی کا گھر بنا رہے ہیں اور مٹی کے گھر کے اندر جو ہے بنا کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس کو کوئی خریدنے والا ہے، اگر کوئی خریدے گا تو اس کے بدلے میں 1 دینار، اس کی قیمت 1 دینار، یعنی آج ہمارے اس زمانے کے اندر یعنی اس ملک کے اندر درہم اور دنانیر جو ہے عربی کا جو ہے سعودی عربیہ میں چلتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے 1 دینار اور درہم چلتے ہیں، ہمارے یہاں اس کی قیمت سمجھو 1 روپیہ ہوگا، تو 1 روپیے کی قیمت تھی۔ کہا کہ اس کو خریدے گا جنت میں گھر ملے گا، لیکن ہارون رشید نے فرمایا ارے یہ کوئی بات ہے، کوئی جو ہے ایک مٹی کا گھر بنا رہا ہے اور اس کو میں 1 روپیہ دوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بیوی ہے زبیدہ خاتون بڑی اللہ والی تھی، کہا کہ اس کے دربار کے اندر یہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اس کا اتنا بڑا محل تھا، فرمایا ہے کتابوں کے اندر کہ 1000 خادمہ حافظہ اور قرآن اس جو ہے خادمہ اس کے گھر میں رہتی تھی۔
بہت بڑی اللہ کی نیک بندی، وہ بھی راستے سے جا رہی تھی، ہارون رشید کو دیکھا، ہارون رشید کو سلام کیا، السلام علیکم کیسے ہو؟ کہا کہ میں ٹھیک ہوں، کوئی چاہیے ہے؟ میں کیا کر رہے ہو؟ ہارون رشید جو ہے اس بہلول دانا سے پوچھا، کہا کہ میں یہ انگوٹھی یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بنا رہا ہوں، اگر اس کو کوئی خریدے گا جنت کے اندر اس کو ایک محل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ اس بیوی نے کہا کہ میرے کوئی قیمت نہیں، اس کی صرف 1 روپے قیمت ہے۔ پھر اس نے دیکھا ہارون رشید سو گیا جنت کے اندر، رات کو خواب کے اندر جنت دکھائی دی، بڑے بڑے محل ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، بڑی بڑی نہریں ہیں۔ یہ بات ہوئی، اس نے دیکھا کہ چلو میں اندر بھی جاتا ہوں، باہر لکھا تھا زبیدہ خاتون، اس کی بھی اور آنکھ کھل گئی، اور جو ہے سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ یہ آپ کا محل نہیں، آپ کی بیوی کا محل ہے، جو جس کا وہ محل ہے وہ اس کی جو ہے اندر انٹری ہو سکتی ہے، وہی جا سکتا ہے۔ یہ بات ہوئی، بات ہونے کے بعد اس کو آنکھ کھل گئی، ایک یہ کہنے کے بعد اس کو فوراً دماغ میں آیا کہ ہارون رشید نے مجھے کل جو ہے میری ہارون رشید وہ کہہ رہا ہے میری بات جو ہے ایک اللہ والے سے میرے یہاں بہرول دانا سے ہوئی تھی۔ کہا کہ فوراً صبح ہوئی، پوری رات کروٹ بدلتا رہا لیکن اس کو چین نہیں آیا۔ صبح ہوا، صبح ہونے کے بعد اس اللہ والے کے پاس گیا اور وہ جا کر کہا کہ السلام علیکم، کیا کر رہے ہو بہرول دانا؟ کہا کہ میں یہ جو ہے مٹی کا گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا جنت کے اندر اس کو ایک محل ملے گا۔ کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا کیا قیمت ہے؟ اس نے ایسا کہا اس بہرول دانا نے کہ اس کی قیمت جو ہے آج تو پوری حکومت دے دے تو اب میں دوں گا اس کو، اس کے بدلے میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کل ہارون رشید نے کیسا کہا کہ کل تو آپ نے ایک روپے کی بات کی تھی، آج پورا جو ہے آپ سلطنت کی بات کر رہے۔ کہا کہ کل بن دیکھے جو ہے آپ نے سودا کیا تھا، آج تم دیکھ کر سودا کر رہے ہو۔ اس لیے ہماری مثال بھی ایسی ہے، آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے دیکھا نہیں ہے تو جنت سستی ہے، جب کل قیامت آ جائے گی، قیامت کی نشانی ہم دیکھ لیں گے، قیامت کو جب ہم دیکھ لیں گے تو اس وقت جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ایمان کو بنا لے، ایمان کی قدر کر لے، ایمان کو دل میں بٹھا لے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھنے کی، ایمان پر چلنے کی، آج ہم دیکھیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، ہمارا دکان جو ہے صحابہ کرام وہ دیکھیں، وہ دو صحابی وہ 5 وقت نماز کا وقت ہوتا تھا دکان کو بند کر دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیچھے لائن لگا دی۔ آج ہم دیکھیں دکاندار جتنے بھی ہیں ایک نہیں سب جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ مولانا اگر میں دکان بند کروں گا میرے گراہک چلے جائیں گے، لیکن یہاں پر لائن لگ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حقیقت کو سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔